الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحت العاشقین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ العزیز اتوار کو 5 جون کو بابا جی حضرت قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک آ رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ عرس پاک کی تقریب جو ہے منعقد کی جائے گی۔ تو سامعین محترم، بہت سے ساتھی جو ہیں آج کے دور میں نئے آنے والے جو ساتھی ہیں بہت سے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، تو کوشش تھی کہ ان سوالوں کے جواب میں تھوڑا سا کچھ بیان کیا جائے۔ سامعین محترم، یوسفی داتا گنج بخش فیض عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے صوفی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ نے ایک بہت ہی پیاری کتاب لکھی کشف المحجوب کے نام سے، جو کہ آج 970 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پڑھی جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ سرکار نے بہت ہی پیارے اور اچھے اور بہترین انداز میں صوفیاء کا جو کردار ہے وہ بیان فرمایا ہے، اولیاء اللہ کا کردار، ان کی سیرت وہ بیان فرمایا ہے، اور دین اسلام میں ان کی کیا خدمات ہیں، مومنین کسے کہتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر اور احادیث جو ہے وہ آپ نے اس کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو سامعین محترم، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، تو یہ آیت جو ہے داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ آیت بیان فرمائی کہ رحمان کے وہی بندے ہیں جو زمین پر اخلاق اور انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ انہیں پکارتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں اپنے بندوں کی، مومنین کی نشانی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے، وہ پارسا بندے، وہ نیک بندے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے، ظاہری علم بھی اور باطنی علم سے بھی نوازا ہوتا ہے۔ عام جو مخلوق خدا ہوتی ہے نا، ان سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ان کو اخلاص کی نعمت سے، صبر کی نعمت سے، استقامت کی نعمت سے، اللہ پاک نے ان کو سخاوت کی نعمت سے ان کو نوازا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر بہت زیادہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور جب جاہل لوگ انہیں پکارتے ہیں، مطلب لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں نا، لوگ بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو وہ ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور وہ ان کی جہالت بھرے کلام کے اوپر اپنا دھیان نہیں رکھتے۔ دیکھیں، جب آپ رستے میں جا رہے ہوں گے تو کتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا۔ اگر آپ کتوں کو بھونکتے ہوئے دیکھیں گے، دیکھ کر واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، تو آپ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ شیطانی صفت رکھنے والے لوگ جو ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو تنگ کرتے ہیں اللہ والوں کو، جیسے انبیاء کرام کو اگر ہم قرآن پاک کا خلاصہ پڑھیں، مفہوم پڑھیں، تو اس میں بھی بارہا پکارا گیا کہ انبیاء کرام کے ساتھ کتنے برے سلوک سے پیش آئے، ان کی امتوں میں سے بہت سے لوگ، اولیاء کرام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا۔ تو یہ ہر امت میں ایسے مخالفین، مشرکین اور منافقین موجود ہوتے ہیں۔ باہر کے پھر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس کا مفہوم ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو صوفیاء کی آواز سنیں، یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں جو داتا حضور نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے، جو صوفیاء کی آواز سنیں اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے تو اللہ کے نزدیک غافلوں میں شمار ہوگا۔ اچھا جی، یہ صوفیاء کون ہے؟ یہ مومنین ہے، بیسیکلی صالحین ہیں، اولیاء کاملین کا ایک گروہ ہے جسے کہا جاتا ہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں اولیاء کاملین اور عرفاء محققین کا نام صوفی ہے۔ یہ گروہ باصفا اسی نام سے پکارا جاتا ہے
مطلب جس کو جس کے دل کو اللہ پاک اپنی محبت سے بھر دیتا ہے اور اس کے دل سے ہر غیر کی محبت نکال دیتا ہے تو اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ کس کو صوفی کہتے ہیں؟ بڑا آسان سا ہے، یہ آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ داتا حضور نے جو بیان فرمایا، جو احادیث میں ہے، جو قرآن پاک میں ہے، اس کا سمپل مفہوم تشریح کیا بنتی ہے کہ جو اپنے دل سے ہر غیر کی محبت نکال دے اور اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت رکھے۔ مطلب اگر مخلوق خدا سے بھی محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ یار اللہ پاک نے کہا کہ بڑوں کا ادب کرو تو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کا ادب کرو، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اساتذہ کرام کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، ادب کرو، تو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اپنے ہمسائے کے وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ مومنین کی شان بیان کی گئی ہے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، مطلب اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کو اولیاء کاملین کہا جاتا ہے اور ان کو صوفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سامعین محترم آگے چلتے ہیں تو تصوف کی قسمیں آپ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کس نے؟ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش فیض عالم، جو سب سے بڑے صوفی ہیں، مطلب اندازہ کریں۔ خیر انہوں نے اپنی کتاب میں ماشاءاللہ سے داتا حضور نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماشاءاللہ سے صوفی لکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آگے بیان کریں گے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صوفی کا لفظ بعد میں استعمال ہوا لیکن اس کی حقیقت پہلے موجود تھی۔ جو میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی یا حدیث پاک بیان کی، جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، تو یہ صحابہ کرام میں تمام معاملات موجود تھے کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ ہر ایک سے منہ موڑ لیا تھا، مطلب تمام شیطانی معاملات اور دنیاوی معاملات سے، اور وہ ہر اس چیز پر عمل کرتے تھے جن کا سرکار ان کو حکم فرماتے تھے، اور ہر اس چیز سے منع رہتے تھے جس کا سرکار نے منع فرمایا یا حکم کرنے کا نہیں دیا۔ تو وہ بہترین صوفی تھے، لیکن اس دور میں صوفی کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ بعد میں اندازہ کریں صوفی کا نام آیا، لیکن لوگوں نے صوفیاء کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، لیکن کیا ہوا؟ داتا حضور فرماتے ہیں اس کی حقیقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، مطلب نام آ گیا، حقیقت چلی گئی۔ پہلے حقیقت موجود تھی اور نام نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آج صوفیاء کے ظاہری رسم و رواج لوگوں نے اپنا تو لیے، لیکن اندر کھاتے میں وہ صحیح طریقے سے صوفی نہ بن سکے۔ مطلب کہ اندر کھاتوں میں ابھی بھی کہیں لالچ ہے، کہیں ابھی بھی بغض ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، ابھی بھی جو ہے وہ دغا اور فریب دینے کے لیے، امیر ہونے کے لیے، یہاں لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں، یہاں لوگ جو ہے نا مجھ سے پیار کریں، تو یہ والی جو چیز ہے لوگوں کو بہت زیادہ کھا جاتی ہے۔ ہمارے تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک صوفی اور دوسرے کو متصوف کہتے ہیں اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ وہ ہر اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس بات کو اپنی زندگی سے بالکل ہی نکال دے جس کا اللہ نے منع فرمایا۔ ہر قسم کی منافقت، غیبت، چغلی، روحانی بیماریوں کو اپنے اندر سے دور کر دے تو اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا شروع کر دے تو وہ صوفی ہے۔ پھر فرمایا متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام کی طلب کرے، جو اکثر کہا جاتا ہے اصحاب صوفہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صوف کا لباس پہنتے تھے۔ صوف ہوتے ہیں کہ یہ جو اونی کپڑا ہوتا ہے نا، اگر ہم لوگ گرمیوں میں پہنے تو ہمیں تو بہت زیادہ پسینے آ جائیں، تو ایسے ہوتا ہے نا، تو یہ صوف کا لباس وہ لوگ پہنا کرتے تھے۔ مطلب وہ لوگ ظاہری آرام، جن چیزوں سے آرام و سکون ملتا ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، زیادہ مطلب روزے رکھا کرتے تھے، زیادہ جو ہے ذکر و فکر و مراقبہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے اور ہر چیز پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے جو دین میں بیان کی گئی۔ تو ان لوگوں کو متصوف کہہ کر پکارا داتا حضور نے۔
اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے مستصوف، وہ ہیں جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لے، اسے نقلی صوفی کہا جاتا ہے۔ نقلی صوفی، ہم کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، جیسے اصل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ MBBS کی ڈگری لی ہوتی ہے، باقاعدہ اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، ایسے بھی اہل علم ہے جنہوں نے باقاعدہ عالم دین کا کورس کیا ہے، باقاعدہ مفتی بنے ہیں، محنت کی ہے، صحیح ہے نا۔ ایسے صوفیاء جنہوں نے باقاعدہ اہل علم اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے، ان کی بات ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے چند عرصہ، اور اس کے بعد خود بھی ان کا ظاہری حلیہ اپنا لیا اور پیر بن کے بیٹھ گئے۔ نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں لوگ، ہمارے بھی ہاتھ پاؤں چومیں، یار ہماری بھی عزت ہو، ہماری بھی کوئی گاڑیاں بن جائیں، کوئی ہماری بھی کوٹھیاں بن جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نقلی صوفی ہیں، مطلب نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان والی بات ہے۔ تو یہ لوگ دیکھیں، حالانکہ 970 سال پہلے داتا حضور فرما رہے ہیں تقریباً کم و بیش، تو وہ نبوت کے قریب ترین دور تھا، تو تب لوگوں میں اتنی سستی اور غفلت آ چکی تھی اور اتنی بد اخلاقی آ چکی تھی لوگوں کے اندر، اور وہ لوگ نقلی صوفی بن جاتے تھے۔ اندازہ کریں، اگر میں یہ کہوں کہ تب 100 میں سے کوئی 10-15 تو اصل صوفی ہوتے تھے، تو آج میں یہ کہوں گا کہ کوئی ہزاروں میں سے 1 یا 2 اصل صوفی ہوتے ہیں۔ یہ آج تو بہت ہی زیادہ بیڑا غرق ہو چکا ہے نا، آج تو ہر بندہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتا ہے، تھوڑی سی جناب امامہ شریف پہن لے یا جبہ دستار پہن کے بیٹھ جائے۔ ایک اور بھی بڑی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں نا کہ ظاہری صوفیاء، ظاہری رسمیں، کہ جناب محفل قوالی کروا لی، پیسے پھینک دیے، اور جناب سر ڈھول ڈھمکے کروا لی، انگوٹھیاں پہن لی، مالائیں پہن لی، جی یہاں یہ بڑے پہنچی ہیں۔ حالانکہ شریعت پہلے ہے، کسی بھی گھر میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو دروازہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اور گھر کیا ہے؟ طریقت ہے۔ اگر وہ شریعت پہ نہیں عمل کرتا تو وہ ایک بہترین صوفی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، صحیح ہے نا۔ اگر ایک صوفی ہے، لوگوں میں اس کی کرامات مشہور ہیں، لیکن جب لوگ اس سے ملنے آتے ہیں تو وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، انتہائی لوگوں کو سب سے حقیر جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ صوفی نہیں ہے۔ صوفیاء وہ ہیں جو لوگوں کو اپنی سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ یار یہ میرے رب کے بندے ہیں، یہ میرے رب کے بندے ہیں۔ تو بہرحال جو ظاہری رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں وہ نقلی صوفی ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو محبت سے ادا کرتے ہیں وہ اصل صوفیاء ہیں۔ سامعین محترم، ایک چھوٹی سی ایک مختصر سے انداز میں صوفی لفظ جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے بات کی گئی آپ کے سامنے، اس کو یاد رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ آگے لوگوں کو بتائیں۔ اور دادا گنج بخش فیض عالم سرکار نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستیاں ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی پیارے انداز میں صوفیاء کے ریفرنس دے کر باقاعدہ آپ نے بتایا ہے۔ اگر میں اسی کتاب میں آگے چلوں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر شبری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے پیارے انداز میں تصوف جو ہے اس کا مطلب بتایا ہے۔ سامعین محترم، حضرت محمد ابن علی ابن امام حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا، تو فرماتے ہیں پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے، جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ صوفی ہوگا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اس کا مطلب، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پاکیزہ اخلاق اور صاف حمیدہ تمام چیزیں حضور کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ان پر عمل کرتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبے سے نوازا۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام بزرگان دین آئے کہ انہوں نے ان پر عمل کیا، اپنے اخلاق انہوں نے ویسا اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبے سے نوازا۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان بزرگوں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ بس اچھا، اور ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جیسے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا بڑے اچھے انداز میں کہ جناب ہمیں اس کا مطلب بتائیں، بڑے اچھے انداز میں ان کو بتایا گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی نقل کو دیکھ کر
وہ ساری چیز کو ہی پورا برا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی صوفیہ ہیں ہی نہیں، صوفیہ اولیاء اللہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یا تصوف یا صوفیہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ایسا بالکل ناممکن ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اب میں نے جیسے آپ کو بتایا نا تصوف کیا ہے، حضور کے اخلاق پر عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ حضور علیہ السلام کے توبہ نعوذ باللہ اخلاق کی نفی کر رہے ہیں، سرکار کی اداؤں کی نفی کر رہے ہیں، سرکار کی سنتوں کی نفی کر رہے ہیں، اور وہ خود سب سے بڑے ریاکار ہیں جو کہ ان چیزوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منافقین کا ٹولہ ہے، جو ریسرچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں قرآن نہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں داتا گا، کوئی نہیں خواجہ غریب نواز، یعنی گلیں ہی بنیاں نے۔ تو ان کو خدا را اپنی جہالت کے جو خول اپنے ارد گرد بنایا ہوا ہے اس سے باہر نکلیں، اور احادیث کا اور جو ہیں کتب احادیث جو ہیں اور جو تفاسیر کی کتابیں ہیں اہل علم کے پاس بیٹھ کر ان کا مطالعہ کریں، خود داتا گنج فیض عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف اور صوفی کیا ہے۔ بڑا استاد ہے نا تو باتیں بھی بڑی کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ داتا گنج فیض عالم سرکار کی کتاب میں بڑے پیارے انداز میں یہ سمجھایا گیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ بزرگان دین کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔